حدیث پاک سنیے گا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ جنت ایک کامیابی ہے، جنت ایک بڑا مقام ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے۔ اکثر فقراء، اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کے لیے، اتنی جد و جہد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سارا کچھ ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں دیکھیں پیسہ صاحب کا غلط نہیں، پیسے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی بڑھے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑھے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے ہیں تو بھی اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے، غریب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کی حکمت ہمارے حق میں یہی ہے، تو پھر بھی ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت، یعنی ایک دو چار لوگ نہیں، اکثر لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ غریبی کیا کوئی اتنی پریشانی والا کام ہے، بلکہ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ میری شاید فضیلت ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے، شاید یہ وجہ اعزاز ہے۔ تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے، فقراء، مساکین، یتامہ، یہ اکثر ہوں گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پہ رحمت کر دوں گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے، تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی، بھر جہنم بھی جائے گی، لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا، اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار، تکبر کرنے والے، اپنے دل میں غرور رکھنے والے، بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے، جہنم خود کہہ رہی ہے وہ میرے اندر آئیں گے، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے، لاچار لوگ آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وہ لوگ بننے کا شوق ہے کہ جن کے جناب بڑے لاؤ لشکر ہیں، جن کے بڑے پروٹوکول ہیں، جن کی بڑی بات ہے، اور جو غرور کے طور پر وہ ہمیں بننا ہے، یا ہمیں وہ غریب اور لاچار بننا ہے کہ جن پہ اللہ جنت کی صورت میں رحمت نازل فرما دے گا۔ یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری
تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزر رہا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں گے۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار نہیں۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی، سماجی، چودھری، بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا